اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے آج پریکٹیکل لیکچر میں سے دوسرا لیکچر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الناس کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ آج وہ گزشتہ جو لیکچرز میں ہم نے تجویدی قواعد پڑھے تھے، تجوید کے رولز پڑھے تھے، آج ہم سورۃ الناس کے اوپر اپلائی کریں گے اور سورۃ الناس میں کون سے تجویدی قواعد لگتے ہیں آج ہم جانتے ہیں۔ آئیے اب دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا موٹے حروف 7 ہیں، قاف ان موٹے حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اب یہ قاف ہے، یہ موٹا ہے، موٹا، اور یہاں پہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے۔ اس واو کو واو مدہ کہیں گے اور اس واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، ایک الف کے برابر۔ اور دال یہ بھی پڑھا چکا ہوں۔ اب را، اب آپ تجوید والے قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے اس را میں جو کلر استعمال کیا گیا ہے وہ سبز کلر ہے، وہ گرین کلر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش آتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں تو اس را کی آواز موٹی نکلتی ہے۔ جیسے را زبر را، اس کو پڑھیں گے موٹا، را موٹا پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے یہ نون مشدد۔ ہم نے ایک رول یہ پڑھا تھا، نون مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد غنہ، اس کی مقدار ایک الف، کہ نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ کیسے؟ قل اعوذ برب الناس، بالناس۔ اب دیکھیں، اب یہ آگے ہے الف مدہ۔ الف خالی سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہاں پہ الف مدہ ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر یہاں پہ ہم نے لمبا کرنا ہے الف مدہ، اور اس کی مقدار ایک الف ہے۔ اب دیکھیں، میں نے یہ بھی پڑھایا ہے کہ جب بھی الف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد، حروف مدہ کے بعد وقف ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیشہ وقف کرتے ہوئے الف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ کیسے؟ اب دیکھیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ آگے ہے مالک الناس۔ اب مالک الناس پہ آپ دیکھیں، ہم نے تجوید کا جو قاعدہ پڑھا ہے اس کے اندر ایک غنہ ہے، نون مشدد غنہ، غنہ ہے، اور ایک ہے الف مدہ۔ لیکچر لمبا ہو جائے گا اس لیے تیزی سے لکھ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، اب پھر میں پریکٹیکل پڑھ کے بتاؤں گا۔ اب یہاں پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے، غنہ کی مقدار ایک الف، اور الف مدہ کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ آگے وقف ہے۔ اسی طرح آگے اگلی آیت میں آ جائیں۔ اب آیت نمبر 2 کو پڑھنا کیسے ہے؟ مالک الناس، مالک الناس۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 3۔ اس آیت کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اب دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں اور ان کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کھڑی حرکات، کھڑی حرکات، کھڑی زبر، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مقدار ایک الف ہے، ایک الف، اور یہ ادھر یہ میں پڑھا چکا ہوں غنہ۔ اب آپ نے خود ہی پہچان کرتے جانی ہے، یہاں پہ الف مدہ اور اس کی مثال، اس کی مقدار 3 الف۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آگے وقف ہے۔ اور یہ جو آیت نمبر 3 ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کچھ ایسے قواعد ہیں جو بہت ہی غور کرنے والے اور سمجھنے والے ہیں۔ اب پہلا قاعدہ اس میں آپ دیکھیں، نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے آیا ہے،
اور ہم پیچھے ہم نے لیکچرز میں پڑھا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا وہاں پہ اخفا ہوگا. اب یہ دیکھیں نون ساکن، نون کے اوپر جزم، اور یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین، تو یہاں پہ ہوگا اخفا. اخفا کہتے ہیں آواز کو ناک میں چھپانا. کیسے؟ من شر الوسواس الخناس. اب دیکھیں آگے ہے، اب یہ الف مدہ ہے، اس الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اور اس کے بعد ہے غنہ. یہاں پہ غنہ ہے اور اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. یہاں پہ الف مدہ ہے، آگے وقف ہے، یہاں پہ 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. یہاں پہ یا مدہ ہے اور یہاں پہ اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. اس کے بعد ہے آیت نمبر 4 کہ دیکھیں اس کے اندر اب یہ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یا مدہ، اور یہاں پہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی اب واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ واو مدہ تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. فی صدور الناس، یہاں پہ غنہ اور یہاں پہ الف مدہ، آگے وقف، 3 الف کی مقدار کھینچیں گے اور یہاں پہ ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اب کیسے پڑھیں گے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. لاسٹ آیت من الجنتی، نون مشدد پر غنہ، اس میں بار بار غنہ روایز ہو رہا ہے، نون مشدد نون مشدد نون مشدد. آپ کو پھر سمجھ آ جانی چاہیے کہ نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے. تو من الجنتی نون مشدد پر غنہ، آگے نون مشدد پر غنہ، الف مدہ اور آگے وقف، تو 3 الف کی مقدار لمبا کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ من الجنتی والناس. اب ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں سارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. تو اس طرح جب ہم تجوید سے قرآن پڑھیں گے، دیکھیں پھر قرآن پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، لہجہ بھی بنتا ہے، اور سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے. اس لیے وہ شاعر نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار. کہ تم قرآن کو پڑھو، قرآن میں ڈوب جاؤ. جب تم قرآن میں ڈوبو گے تو پھر تمہیں ایک نئی شان ملے گی اور ایک نیا جذبہ اور ایک نیا ولولہ ملے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو اچھے انداز سے اور خوبصورت آواز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا.